حضور خود میلاد منائیں تو کیا امتی کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی حضور کا میلاد منائیں؟ آج اگر ہمارے بچے کی برتھ ڈے آ جائے، سالگرہ آ جائے، بچے کی پیدائش کا دن آ جائے تو ہم بڑے کیک کاٹتے ہیں، ہم بڑا انتظام کرتے ہیں، بڑی دیگیں بنواتے ہیں، اور جب حضور کی ولادت کی بات آ جائے تو پھر مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر پیٹ میں بل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور نے منایا ہے، صحابہ سے ثابت ہے، قرآن میں دکھاؤ۔ پھر بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ عقلی دلیل دے رہا ہوں۔ اپنے بچے کی بات آئے تو بڑی ولادت کی خوشی مناتے ہیں کہ میرا بچہ اس دن پیدا ہوا تھا، لیکن جب بات آئے حضور کی تو پیٹ میں بل کیسے؟ یہ بد ہضمی کیسی؟ ارے بات کس کی ہو رہی ہے؟ محبوب کبریا کی بات ہو رہی ہے، جو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ارے آپ دیکھیں کہ اگر ایک کافر حضور کی ولادت کی وجہ سے ایک لونڈی کو آزاد کرے تو قیامت تک اس کے لیے جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا ہے اس کے لیے اس کو اس انگلی سے سراب کیا جاتا ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے حضور کی ولادت میں اس لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس کو یہ حضور کی عنایت مل رہی ہے، اللہ کا کرم اس پر ہوا کہ اس کو صرف اس انگلی سے فیض پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے، کیونکہ آج میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو آرام مل رہا ہو۔ تو سوچئے اگر ایک مسلمان حضور کا عاشق حضور کا میلاد منائے تو اس کے لیے کتنی بختوں کی بات ہوگی، کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں بخاری میں لکھا ہے، میں کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ارے صحابہ کے طریقے سے لکھا ہے، یہ سب لکھا ہے کہ حضور کا میلاد صحابہ نے بھی منایا، حضور نے خود بھی منایا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہم نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا چرچا کرو۔ تو بتاؤ حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ نہیں۔ تو ہم چرچا کیوں نہ کریں؟ تو ہم ذکر مصطفیٰ کیوں نہ کریں؟ اور سنیے، یہ تو قرآن سے دلیل ہو گئی، اب سنیں حدیث سے دلیل۔ بخاری شریف کے اندر جن کو بخار چڑھتا ہے بخاری کا، دکھاؤ بخاری کا حوالہ۔ میں بتاتا ہوں بخاری شریف جلد 2 کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ذکر کیا گیا۔ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب، جس کے بارے میں رب نے قرآن اتارا وعید میں اس کی، تبت یدا ابی لہب و تب، رب نے اس کا قرآن میں ذکر کیا اور وعید میں ذکر کیا۔ اب سنیں، جب چچا ابو لہب، جو حضور کا چچا تھا ابو لہب، کافر تھا، یہ یاد رکھیے کیا تھا؟ وہ کافر تھا۔ تو اس کی لونڈی سویبہ نے آ کے خبر دی کہ آقا آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ جب یہ خبر ابو لہب کو ملی نا تو اس نے خوشی میں شہادت کی انگلی سے اس سویبہ نامی لونڈی کو اشارے سے آزاد کیا کہ جا آج سے تو آزاد ہے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں تو کہا کہ جس کا ثمرہ، جس کا پھل ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا بھی اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا۔ پھر آگے کہا اس کے بجز، یعنی جو میں نے کام کیا تھا اس کے سویبہ کو آزاد کرنے کی سبب، اس لونڈی کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی مجھے پلا دیا جاتا ہے، کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ کافر یہ یاد رکھیے گا یقینی جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، اے میلاد منانے والو تمہیں سند مل گئی بخاری سے، ایک کافر نے شہادت کی انگلی سے
اس لونڈی کو آزاد کیا تو اس کو اس انگلی سے کچھ پانی مل جاتا ہے۔ تو اے عاشقان میلاد تمہیں مبارک ہو، تم تو سراپائی حضور کا معجزہ ہو، تم تو حضور کا میلاد منا رہے ہو، تم تو ہر وقت حضور کا میلاد کر رہے ہو، حضور کے چرچے کر رہے ہو، تمہیں تو مبارک ہو کہ تم تو ہر وقت حضور کا میلاد مناتے رہتے ہو۔ تو تمہارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ تم بروز قیامت جب حضور کے سامنے جاؤ گے تو تم بھی یہ کہنا، حضور ہم بھی یہ نعرہ لگاتے تھے جو اعلیٰ حضرت نے لگایا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم۔ کب تک ڈالیں گے؟ صرف اپنی زندگی تک نہیں ڈالیں گے، قبر میں بھی موقع ملا نا، قبر میں بھی انشاءاللہ حضور کا میلاد منائیں گے، قبر میں بھی موقع ملا۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے فرشتے پوچھیں گے نا، جب تیسرا سوال کریں گے بتا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جب حضور کا دیدار کرایا جائے گا، تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کہوں گا ارے مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، میں مرا ہی اس لیے ہوں تاکہ مجھے حضور کا دیدار ہو، میں تو مرا ہی اس لیے ہوں، تو لہذا میں تو قبر میں بھی حضور کا میلاد مناؤں گا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں نا بہت بڑا کانسیپٹ دے دیا، اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، حضور کی ولادت کی خوشی ہم قیامت تک ڈالیں گے، تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو قیامت تک حضور کا میلاد منائیں گے، روک سکتے تو روک لو،